السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ کتاب الزکوٰۃ حدیث 167 عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثوا إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے کہ جب بھیجا انہیں یمن کی طرف تو فرمایا اہل کتاب کی قوم کے پاس عنقریب تم جاؤ گے، جب تم ان کے پاس جاؤ تو انہیں دعوت دینا کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر وہ تیری اس بات کو مان لیں تو انہیں خبر دینا کہ اللہ نے ان پر ہر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ تیری اس بات کو مان لیں تو انہیں خبر دینا کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقراء پر لوٹائی جائے گی۔ اگر وہ تیری اس بات کو بھی مان لیں تو تم ان کے اچھے اموال لینے سے بچنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، بلا شبہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ حین بعث جب اسے بھیجا، ستأتی قوما تم آؤ گے ایک قوم کے پاس، ادعوہم انہیں دعوت دینا، یشہدو وہ گواہی دیں، انہم اگر وہ اطاعوا لک تیری اطاعت کر لیں، بات مان لیں، تردو لٹایا جائے گا، من اغنیائہم ان کے مالداروں سے، علی فقرائہم ان کے فقیروں پر، اخبرہم انہیں خبر دینا، فإیاک بچنا، اجتناب کرنا، اتقی دعوت المظلوم مظلوم کی بد دعا سے بچنا، حجاب پردہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا قاضی یا یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، اور جب انہیں گورنر بنا کر بھیجا تو ساتھ ہی انہیں یہ منصب بھی دیا کہ وہ ان کے معلم ہوں گے اور داعی ہوں گے جو انہیں دین کی دعوت دیں گے، اور بھیجتے ہوئے یہ نصیحت کی کہ تم ایک ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو کہ تمہیں وہاں اہل کتاب ملیں گے، تو اہل کتاب کو جب تم ملو تو پھر انہیں تم نے دعوت دینا ہے، دعوت تبلیغ، اور اس میں جو سب سے پہلا نقطہ تم نے ان کے سامنے رکھنا ہے وہ توحید کا ہے، اور پھر اس کے بعد رسالت کا ہے۔ تو یہ پیغام اس سے ابتدا کرنا، توحید کی دعوت دینا اور رسالت کی دعوت دینا۔ پھر فرمایا کہ اگر وہ اس دعوت کو قبول کر لیں، اس بات کو اگر وہ قبول کر لیں تو پھر اگلا حکم انہیں تم نے یہ دینا ہے کہ دن اور رات میں اللہ تعالیٰ نے تم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اگر یہ بھی مان لیں تو پھر اس کے بعد اگلی بات جو بتائی وہ مالی عبادت ہے کہ زکوٰۃ دیں، اور زکوٰۃ کے بارے میں مزید یہ وضاحت کی کہ زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے کہ جو امیر لوگوں سے مال لیا جاتا ہے اور جو ضرورت مند، حاجت مند، مسکین اور غریب ہیں انہیں وہ مال دیا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ نصیحت بھی کر دی
کہ لوگوں سے جب تم زکوٰۃ وصول کرو، ان سے زکوٰۃ لو، تو زکوٰۃ لیتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ ان پر تم ظلم کرو، نہیں، مال ان سے لیتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ ان کے اعلیٰ مال جو ہیں وہ نہ لینا، بلکہ درمیانے درجے کے مال ان سے لے کر زکوٰۃ مال غنیمت میں جمع کروانا، بیت المال میں جمع کروانا، بیت المال میں جمع کروانا، مال غنیمت نہیں، بیت المال میں جمع کروانا، اور پھر اسے جو غریب مسکین فقراء میں تقسیم کرنے کے لیے جو اس کا طریقہ کار ہے پھر بعد میں۔ اور یہ بات نصیحت کرتے ہوئے فرمائی کہ ظلم نہ کرنا، اگر کسی پر ظلم ہوا تو وہ مظلوم اگر بد دعا دے گا تو وہ بد دعا قبول ہوگی، اور پھر اللہ اور اس مظلوم کی بد دعا کے درمیان پھر کوئی پردہ نہیں ہے، وہ فوری بد دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، مظلوم کی بد دعا فوری پہنچتی ہے، تو اس سے بچنا۔ تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے بارے میں بتایا کہ وہ ایک حکمت سے اس میں جو ہے وہ کام لیا جائے، اور پھر ایک طریقے کے ساتھ دعوت کا کام آگے بڑھایا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلی ہی ملاقات میں پورا دین لوگوں کے سامنے آپ رکھ دیں، خاص کر ایسے لوگ کہ جنہیں آپ پہلی دفعہ دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ شروع میں کچھ ایسے سخت احکام ان کے سامنے رکھ دیں اور وہ دین سے متنفر ہو جائیں۔ سب سے پہلی چیز ہے توحید بیان کریں، اللہ کی وحدانیت، اور اس میں معرفت الہی، اللہ تعالیٰ کی اس کا مقام، مرتبہ، اس کی شان، اس کی قدر، اس کی کبریائی، تو یہ چیزیں بیان کریں، توحید بیان کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، ان کی رسالت کو بیان کریں۔ تو یہ آپ اگر دیکھتے ہیں کہ اس قوم نے یہ بات قبول کر لی ہے، تو پھر اب آپ اگلا سٹیپ لیں، اور اگلے سٹیپ میں پہلی چیز جو ہے توحید کے بعد وہ ہے نماز۔ تو اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں اس کا کیا مقام ہے۔ تو نماز دین اسلام میں یہ دین کا ستون ہے، یہ ہے تو دین ہے، یہ نہیں ہے تو دین ہی نہیں ہے۔ تو لہذا یہ دین کی دعوت میں یہ اسلوب اور یہ طریقہ کار اور اس نصیحت سے نماز کی اہمیت کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ 5 نمازیں فرض ہیں، 5 کی 4 3 2 1 کرنا اس کی اجازت نہیں ہے، 5 ہی پڑھنی ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں 4 پڑھوں گا، 3 پڑھوں گا، 2 پڑھوں گا، 1 پڑھوں گا، تو نہیں، 5 فرض ہیں دن رات کے اندر، تو ان 5 کو ادا کرنا ہے۔ نماز اگر وہ مان لیتے ہیں تو پھر اگلا سٹیپ کیا دیا؟ زکوٰۃ کا، کہ زکوٰۃ فرض ہے، اور ساتھ کی وضاحت کر دی کہ زکوٰۃ کی نہیں کہ ہر بندہ ہی دے گا، اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے، کوئی نصاب ہے، اس کے تحت ہے، اس نصاب کے اندر جو آ جائے گا اس کو زکوٰۃ دینا ہوگی۔ اور پھر یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کو اتنا بھی نہیں ہے کہ جناب آپ کے مال میں سے کوئی آدھا آگے کسی کو دینا ہے، نہیں، 2.5% ہے جو ایک اسلام نے رکھا ہے۔ تو وہ جو دیا جائے گا کوئی دین اسلام یا کوئی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نہیں وہ کسی سے مانگا، وہ تمہارے ہی انسان ہیں، تمہارے جیسے انسان ہیں، بس ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، ان کو دیا جائے گا، ان پر خرچ کیا جائے گا۔ تم نے دینا ہے، اور حاکم وقت نے اس مال کو لے کر پوری امانت داری کے ساتھ آگے جو حاجت مند ہیں، غریب مسکین ہیں، ان کے اندر اس کو تقسیم کر دینا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہ تمہارے مال کوئی اللہ کو پہنچتے ہیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ تقوی، یعنی تمہارا کوئی یہ جو کوئی قربانیاں کرے تو اس کا خون گوشت، اسی طرح تمہارے کو مال، یہ کو اللہ کو نہیں پہنچتے۔ اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ اللہ کو تو تقوی پہنچتا ہے، تمہاری عبادت، اور تم جو اللہ کا ڈر رکھتے ہو اور اللہ کے ڈر سے جو عبادت کرتے ہو وہ چیز اللہ کے ہاں پہنچتی ہے۔ تو
تو یہ مال تو تم نے اگر خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اس کا اجر اور ثواب بھی پاؤ گے، اسلام کے ایک رکن پر تمہارا عمل ہو جائے گا اور تمہیں اس کا اجر ملے گا، اور ساتھ ہی غریبوں کا بھلا ہو جائے گا۔ اور یہ ایک حقیقت بات ہے کہ اگر دنیا میں مالدار لوگ صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیں تو یہ جو غریبوں کے اندر ہم تنگ دستی دیکھتے ہیں، مصائب میں گھرے ہوئے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں، مقروض ہیں، تنگ دست ہیں، پریشان حال ہیں، خوفناک صورتحال سے دوچار ہیں۔ بعض لوگ بیچارے اتنے تنگ ہو جاتے ہیں اور اتنے پریشان ہو جاتے ہیں تنگ دستی کی وجہ سے کہ وہ اپنے بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، خود اپنے آپ کو مار لیتے ہیں، اور بعض تو اپنے بچوں کو بیچنے پر لگا دیتے ہیں، بعض لوگ اپنے جسم کے حصوں کو بیچنے پر لگا دیتے ہیں، جی ہم نے گردہ بیچنا ہے، ہم نے اپنے جسم کا یہ عضو بیچنا ہے۔ تو اس طرح کی کیفیات اور صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک ماں نے اپنے بچے کو لے کر ٹرین کے سامنے صرف خودکشی اس لیے کی کہ اس دودھ پیتے بچے کے لیے ان کے پاس دودھ نہیں تھا، اور وہ بچہ دودھ نہ ہونے کی وجہ سے روتا تھا۔ تو اس طرح کے حالات، اس طرح کے واقعات ہمارے معاشرے میں بھرے پڑے ہیں۔ اور ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ مالدار لوگ اپنے مالوں کو دبا کے بیٹھے ہیں، بینکوں میں جمع ہیں، کروڑوں پڑے ہوں گے، اربوں پڑے ہوں گے۔ آپ کے پاس لاکھوں روپے پڑے ہوں اور آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا ہو تو آپ سے پوچھ تو ہوگی، اس کا حساب تو پھر آپ کو دینا ہوگا۔ آپ کے گاؤں میں، آپ کی گلی محلے میں غربت اور فقیری سے لوگ جو ہیں وہ بیچارے پریشان ہیں، اور ان کے گھروں میں کئی کئی دن فاقے ہیں، اور ان کے گھروں میں تنگی ہے، پریشانی ہے، اور آپ کبھی ان کی خبر بھی نہ لیں، اور جو مال اللہ نے دیا ہے اس میں سے کبھی زکوٰۃ بھی نہ نکالیں، تو یہ مال کل قیامت کے دن پھر اس کے لیے بڑا خطرناک ہوگا۔ تو یہ جو مال ہے زکوٰۃ کا، امیروں سے لیا جائے گا اور ایسے ضرورت مندوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور اگر اس پر عمل ہو جائے تو یہ جو غریب، مسکین، فقیر، ضرورت مند، حاجت مند ہیں، ان کی ضرورتیں پوری ہوں، اور یہ خودکشی کے واقعات کم ہوں، اور لوگوں کی پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں۔ پھر اس میں ایک اور جو اہم بات سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ لیتے ہوئے لوگوں سے ایسا نہ ہو کہ ان پر ظلم ہو۔ اگر کسی پر زکوٰۃ مال میں سے ہے 2.5% ہے تو اس سے 2.5% لیں آپ۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس سے زبردستی کریں اور کہیں نہیں تم نے زیادہ دینا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر مویشیوں میں زکوٰۃ ہے، جیسے اونٹ ہیں، گائے ہے، بکریاں ہیں، اگر ان میں سے زکوٰۃ آپ نے لینی ہے تو ان میں سے زکوٰۃ لیتے ہوئے ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے ایک اچھی قسم کا جانور بطور زکوٰۃ لیں، اور جو اسلام نے ایک شرط بتائی ہے، حد بتائی ہے، اس کے مطابق آپ اس مویشی میں سے آپ زکوٰۃ لیں۔ اگر 1 سال کا کوئی جانور بطور زکوٰۃ لینا جائے گا تو وہ 1 سال کا ہی آپ لیں گے، ایسا نہیں کہ آپ ان سے کہیں 2 سال والا دو۔ اور ایسے نہیں ہے کہ ایک اونٹنی اگر کسی نے دینی ہے تو اس سے آپ زبردستی سے کہیں کہ بھئی جو 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی ہیں وہی بطور زکوٰۃ دو۔ تو ظلم نہیں کرنا کسی پر، جو زکوٰۃ بنتی ہے وہی لینا۔ مویشیوں میں جو ایک معیار مقرر کیا گیا ہے اسی معیار کے مطابق زکوٰۃ لینا، اور وہ زکوٰۃ اگر تم لیتے ہو تو جائز ہے، لیکن اگر کوئی ظلم کر کے اس سے ایکسٹرا چیز لیتے ہو تو یہ ظلم ہے۔ اور تم چونکہ حاکم حکم چلا کے کوئی ایسا کام کر جاؤ تو پھر جس سے تم نے یہ لیا ہے وہ مظلوم ہے، اور یہ مظلوم اگر تمہیں کو بد دعا دے دے گا تو پھر دیکھنا یہ بد دعا تمہارے لیے تباہی کا سبب بن سکتی ہے، کیونکہ یہ بد دعا عرش پر پہنچتی ہے بغیر کسی رکاوٹ کے۔ تو اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اگر آج نہیں تو کل لگ جائے گی، کل نہیں تو آنے والے وقت میں لگ جائے گی، کبھی بھی لگ سکتی ہے۔ اس لیے کبھی کسی پر اللہ تعالی ہمیں بچائے کہ ظلم نہ ہو ہمارے ہاتھوں، اور اگر کبھی ہو گئے ہیں تو اس کے لیے 2 ہی طریقے ہیں، جس پر ظلم ہو گیا اس سے مل کر معافی مانگنا اور اس کی تلافی کرنا،
اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دوسری چیز کہ اللہ سے معافی مانگتے رہنا. تو یہ چیز جو ہے یہ بڑی خطرناک ہے، اس لیے اس معاملے میں انسان کو بڑے احتیاط سے کام لینا چاہیے. تو یہ نصیحتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو کی اور بتایا کہ کس طریقے سے تم نے وہاں پر کام کرنا ہے، کس طرح تم نے دین کی دعوت دینی ہے، کس طرح دین کا پیغام وہاں پر پھیلانا ہے. اس کا ایک اسلوب اور ایک طریقہ بھی بتا دیا، اور اس طریقے کے اندر جو چیز ہمارے سامنے آ گئی، سب سے پہلی چیز توحید ہے، پھر رسالت ہے، نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے. اب اس موقع پر ابھی حج کا اور روزوں کا تذکرہ نہیں ہے، تو اس کا تذکرہ باقی احادیث کے اندر ہے. تو یقیناً وہ بھی چونکہ وہ اسلام کا رکن ہے، اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان میں یہ کہ توحید و رسالت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے اور زکوٰۃ ہے. تو وہ بھی اسلام کے ارکان باقی احادیث کے اندر جیسے بیان ہوئے ہیں، ان تمام ارکان کا ادا کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. 2 چیزوں میں ہوتا ہے کہ جہاں مسلمان اگر مجبور ہے یا اس نصاب کو نہیں پہنچتا، استطاعت نہیں رکھتا، اس میں اس کو اجازت ہے. یعنی زکوٰۃ میں اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دے گا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح صاحب استطاعت نہیں ہے تو اس پر حج نہیں ہے. 3 عبادات اس کے لیے پھر رہ جاتی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، اور پہلی چیز توحید ہے. یعنی یہ 3 اسلام کے ارکان پر اس پر لازم ہے. اور اگر صاحب نصاب ہے تو پھر زکوٰۃ بھی ہے، صاحب استطاعت ہے تو ساتھ حج بھی ہے. اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر وہ 3 ہی ہیں، توحید، رسالت، نماز اور روزہ. اور روزہ بھی پھر ایک وقت میں آ کر بعض لوگوں پر روزے کی بھی معافی ہے. وہ کون سا وقت ہے؟ اگر ایک بندہ دائمی طور پر مریض ہو گیا، یا ایک انسان بوڑھا ہو چکا ہے اور اب ہمت نہیں ہے، اس پر بھی پھر یہ حکم ساقط ہو جاتا ہے. لیکن 2 چیزوں میں آپ کو کہیں کمپرومائز نہیں ملتا. ایک توحید پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور دوسری چیز نماز پر کوئی کمپرومائز نہیں کہ تم نماز چھوڑ دو. نماز میں یہ ریلیکسیشن مل جاتی ہے کہ بھئی تم بیمار ہو تو کھڑے ہو کے نہیں، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے، مسافر ہو تو جمع کر لو، قصر کر لو، یہ رعایت مل جاتی ہے. لیکن چھوڑنے کی اجازت نہیں ملتی، چھوڑ نہیں سکتے آپ. تو یہ عبادات یہ جو ہمیں اسلام نے بتائی ہیں، اس پر عمل پیرا ہونا اور اس کے طریقے کے مطابق چلنا یہ ہمارے اوپر ضروری ہے. اس کے بعد آ جائیے اگلی حدیث ہے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس فیما دون 5 اواق ليس فيما دون 5 أواق صدقة ولا فيما دون 5 ذود صدقة ولا فيما دون 5 أوسق ولا فيما دون 5 أوسق صدقة. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وسق سے کم پر زکوٰۃ نہیں آپ نے یہ فرمایا ہے، اور 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 اوقیہ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے. فی مدون ہے کم میں، اواق اوقیہ کی جمع، اوقیہ 40 درہم ہوتا ہے اور 5 اوقیہ 200 درہم کے ہوتے ہیں، یعنی یہ نصاب ہے. ذود اونٹ، اوسق وسق کی جمع 1 وسق 4 من کا ہوتا ہے اور 5 وسق 20 من کے ہوئے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا جو ہے ایک نصاب مقرر کر دیا، اور اس میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں، پہلی چیز بیان ہوئی ہے غلے کی، کہ یہ جو غلہ آپ اٹھاتے ہیں، فصلیں اٹھاتے ہیں، تو اس میں آپ کیسے زکوٰۃ دیں گے. فرمایا کہ 5 وسق سے اگر کم ہے تمہارا غلہ تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ کتنے پر ہے؟ اگر 5 وسق ہے، اور 5 وسق کتنا ہے؟ 1 وسق 4 من کا ہے، اور 5 ہوئے تو کتنے من ہے؟ 20 من. اگر تمہاری فصل جو ہے وہ 20 من سے کم ہے تو پھر تمہیں زکوٰۃ دینے پر مجبور نہیں کیا جائے گا. اور اگر 5 من 20 من یعنی 5 وسق یا اس سے زیادہ ہے تو پھر اس پر آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگی. پھر اس کے بعد آگے جو بات ارشاد فرمائی ہے
کہ 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں. یعنی اگر آپ کے پاس اونٹ ہے، یعنی اب یہ مویشی ہے، 4 اونٹ ہیں تو پھر تمہیں کوئی زکوٰۃ نہیں دینا ہوگی. اور اگر تمہارے پاس 5 اونٹ ہیں تو پھر اس پر تمہیں زکوٰۃ دینا ہوگی. پھر 5 اوقیہ. اوقیہ یہ چاندی کی کرنسی تھی. تو اس کا جو ہے بتایا کہ 5 اوقیہ. اگر تمہارے پاس 4 اوقیہ ہیں تو اس پر تمہیں کوئی زکوٰۃ نہیں. اور یہ جو اوقیہ ہے یہ 40 درہم کا ہے ایک، اور 5 ہیں تو کتنے بنے؟ 200 درہم. تو ابھی آج اس دور میں چونکہ یہ طریقہ کار نہیں ہے اوقیہ کا، اس کا جو اب معیار ہے، طریقہ کار ہے، وہ یہ نکالا گیا ہے کہ اب تقریباً 56 تولے چاندی جو ہے وہ تقریباً اس کے برابر بنتی ہے. اور اسی طریقے سے چونکہ وسق کا وہ دور نہیں ہے تو وہ بھی 20 من کا وہ اس حساب سے نکالا جاتا ہے. اور سونے کے بارے میں جو ہے وہ تقریباً 7.5 تولے سونا جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ کہی جاتی ہے. اب اگر تمہارے پاس اس سے کم ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں. اگر اتنا ہے یا اس سے زیادہ ہے تو پھر تمہارے اوپر زکوٰۃ شروع ہو جائے گی. آپ صاحب نصاب ہیں اور آپ کو پھر زکوٰۃ دینا ہے. حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ليس على المسلم في عبد ولا فرس صدقہ وفي لفظ الا زکاة الفطر في الرقیق. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان پر اس کے غلام اور گھوڑے میں زکوٰۃ نہیں ہے مگر غلام کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا. لیس علی المسلم نہیں ہے مسلمان پر فی عبدہ اس کے غلام میں ولا فرس اور نہ اس کے گھوڑے میں صدقہ زکوٰۃ الرقیق غلام. زکوٰۃ کی جو ادائیگی ہے اس کی بنیاد عدل و انصاف پر ہے. اللہ تعالیٰ نے جو غنی لوگ ہیں ان کے جو مال ہیں اس پر زکوٰۃ واجب کی ہے. اور یہ وہ مال ہے جو انسان کا مال بڑھ رہا ہوتا ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن وہ مال کہ جس میں کوئی اضافہ نہیں ہونا، بڑھنا نہیں ہے، وہ ذاتی استعمال میں جیسے ہے تو اس میں یہ ریلیکسیشن ہے، اس میں یہ رعایت ہے کہ اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. مثال آپ ایک گھر ہے آپ کا، وہ ذاتی گھر ہے، چاہے وہ 1 کروڑ کا بنا ہے، چاہے وہ 5 کروڑ کا بنا ہے، چاہے وہ 10 کروڑ کا بنا ہے، لیکن اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. آپ نے اپنے گھر رہنے کے لیے بنایا اور اس میں آپ رہ رہے ہیں، آپ کی فیملی رہ رہی ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں. آپ کی ذاتی گاڑی ہے استعمال کے لیے، 1 ہے، 2 ہے، 5 گاڑیاں ہیں، 10 گاڑیاں ہیں، آپ نے ذاتی استعمال کے لیے رکھی ہوئی ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کے پاس گھوڑا ہے اور گھوڑا آپ نے رکھا ہے کس کے لیے؟ اپنے استعمال کے لیے. اس گھوڑے کو آپ نے رکھا ہوا تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کے ہاں غلام ہے، اب تو غلامی کا دور نہیں ہے لیکن اس وقت تھا تو اس پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں اتنا کہا کہ اس کی جو فطرانہ ہے وہ دینا ہوگا اس کا، لیکن اس پر تمہیں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. تو اس طرح کی جو ذاتی استعمال کی، انسان کے استعمال میں ذاتی طور پر جو چیزیں ہوتی ہیں اس پر اسلام نے زکوٰۃ نہیں رکھی. لیکن سونا زیور جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ذاتی استعمال میں ہو تو اس پر زکوٰۃ ہے. بعض نے کہا ہے کہ اس پر بھی نہیں ہے، لیکن نہیں، صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ جیسے ایک عورت نے یا ایک لڑکی نے ایک سونے کا کڑا پہن رکھا تھا تو آپ نے اسے پوچھا کہ تو اس کی زکوٰۃ نکالتی ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں. تو فرمایا اگر تو نہ نکالتی تو یہ آگ کا انگارہ ہوتا تمہارے اس ہاتھ کے اندر. تو اسے پتہ چلتا ہے کہ استعمال میں جو زیور ہے وہ اگر نصاب کو پہنچتا ہے تو اس پر آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. لیکن ذاتی استعمال میں گھر، گاڑیاں، گھوڑا، اس قسم کی اگر کوئی چیزیں آتی ہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اچھا، اگر آپ نے گھوڑے رکھے ہوئے ہیں بیچنے کے لیے، آپ نے گھر بنایا ہے اس کو بیچنے کے لیے، رہنے کے لیے نہیں، تو یہ پھر ایک ایسا مال ہے جس میں اضافہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس کے اوپر پھر آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگی. آپ گاڑیوں کا کام کرتے ہیں، بیچنے کے لیے آپ نے گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں تو پھر اس پر زکوٰۃ ہے.
ایک تو ہے آپ نے گھر میں گاڑی اپنی بھی ہے، ایک بیٹے کی ہے، ایک دوسرے بیٹے کی ہے، اور 3-4 گاڑیاں بھی آپ نے گھر میں رکھی، لیکن وہ سب آپ کے استعمال میں بیچنے کے لیے نہیں رکھی، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ لیکن آپ نے گاڑیاں رکھی ہیں، آپ کاروبار کرتے ہیں کہ بھئی یہ گاڑی میں بیچوں گا، اس میں سے مجھے منافع ہوگا، تو ایسا اگر معاملہ ہے تو پھر اس پر آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگی۔ تو یہ ایک فرق ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار فی الرقاز الخمس۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوپایا غیر ضامن ہے، کنواں غیر ضامن ہے، کان غیر ضامن ہے، مدفون خزانے میں 5واں حصہ ہوگا۔ اس میں العجمہ چوپایا یعنی جیسے بھینس، گائے، 4 پاؤں پر چلنے والا یہ جانور، جبار غیر ضامن، والبئر کنواں، والمعدن کان، یہ جہاں پر یہ معدنیات ہوتی ہیں، سمجھ گئے نا، کان اس کو کہتے ہیں، جیسے کوئلے کی کان، نمک کی کان، سمجھ گئے نا، وہ غار کے اندر پھر گھس کے بعض اوقات وہاں سے وہ چیزیں نکالی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ رکاز ایسا خزانہ جو دفن ہو، الخمس 5واں حصہ۔ اچھا، اب اس حدیث سے کیا مراد ہے کہ چھپایا غیر ضامن ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے رات کو اپنی بھینس باندھی اور باندھ کے آپ سو گئے، کوئی قصور نہیں ہے آپ کا کہ اگر وہ بھینس رسہ توڑا لے اور رسہ توڑا کے کسی کی فصل میں گھس جائے اور ان کا نقصان کر دے تو آپ جو ہیں اس کے مسئول نہیں ہیں، آپ سے اس کا کوئی تاوان نہیں لیا جائے گا۔ اگر آپ کی غلطی ہے کہ آپ اپنے جانور باندھتے نہیں ہیں، کھلے چھوڑے رکھتے ہیں، آپ کو کہا بھی جاتا ہے کہ یار آپ اپنے ان جانوروں کو باندھ کے رکھیں، تو پھر تو ظاہری بات ہے، پھر تو آپ کی غلطی ہے۔ لیکن اگر آپ نے پورا اہتمام کیا ہوا، اس کو اس کے باڑے میں بند کیا ہے یا اس کو زنجیر باندھی ہے، اب اس کے باوجود وہ چھپایا اپنا رسہ توڑا لے، زنجیر توڑا لے اور باڑ کی دیوار کو گرا کر کہیں باہر نکل آئے اور کسی کا نقصان کر دے، تو اس نقصان کے بدلے میں شریعت نے ہمیں یہ قانون دیا ہے کہ ہم اس کو، اس کے مالک کو، اس پر کوئی سزا نہیں دیں گے۔ دوسری چیز، والبئر جبار، ایک کنواں ہے کسی کا اور اس کنویں سے لوگ مستفید ہوتے ہیں، وہ گھر والے بھی مستفید ہوتے ہیں اور باہر والے بھی مستفید ہوتے ہوں گے۔ اب کوئی رات کے وقت میں یا اندھیرے کے وقت میں یا دن میں بھی کوئی بعض اوقات کسی کو صحیح پتہ نہ چلا، کوئی نظر سے کمزور ہے، تو وہ کہیں وہاں سے گزرتا ہوا کنویں میں گر گیا، تو اب آپ اس گھر کے مالک کو پکڑیں کہ بھئی تمہارے اس کنویں میں بندہ گرا، تمہارے اس وجہ سے اس کے تم مسئول ہو، تمہیں اس کی سزا ملے گی؟ تو نہیں، اسے اس کی سزا نہیں دی جائے گی، گزرنے والے کو خیال کرنا چاہیے۔ تیسری چیز آگے جو فرمائی، والمعدن جبار، کوئی کان ہے، وہ اس کا مالک ہے، وہاں پر لوگ گھس کے کام کرتے ہیں، کان اچانک گر جاتی ہے، کئی حادثات ہوتے ہیں، تو اب ایسا نہیں ہے کہ اس کان کے مالک کو آپ سزا دیں کہ بھئی تم اس کے مجرم ہو، اس کے جرم میں تمہیں سزا ملے گی، نہیں، وہ اس میں مجرم ہے ہی نہیں، تو اسے اس کی کوئی سزا جو ہے وہ نہیں دی جائے گی۔ اچھا، اب اگر کسی کو مدفون خزانہ مل گیا ہے تو اس کا کیا کیا جائے گا؟ ایک بندہ ہے، اس کو کسی جگہ سے خزانہ مل گیا دبا ہوا، آپ کئی بار صحرا میں گئے تو جگہ کہیں آپ نے بیٹھے تو کوئی نرم جگہ محسوس ہوئی، آپ نے تھوڑا کھودا تو وہاں سے جناب 5 لاکھ روپے نکل آئے، تو اب یہ 5 لاکھ روپے کیسے تقسیم ہوں گے؟ اس میں سے 1 لاکھ روپیہ گورنمنٹ کو دیں گے آپ، حکومت کے خزانے میں جائے گا، اور 4 لاکھ روپے آپ کے ہوئے۔ یہ شریعت نے یہ بھی طریقہ کار وضع کر دیا ہے، کہیں سے دفن خزانہ آپ کو مل جائے، کہ سونا نکل آیا، چاندی نکل آئی، کوئی ایسی چیز قیمتی نکل آئی، تو حکومت کو حق حاصل ہے کہ اس میں 5واں حصہ لے لے، اور آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اپنے اس میں سے 4 حصے رکھ لیں۔ تو ویسے تو آج کل ایسا ہو نہیں سکتا،
خزانہ اگر مل جائے تو حکومت تو سارے قابو کرے گی، اس کو کہے گی یہ پکڑو 500,000 روپے تمہارا انعام ہوا، تو یہ حکومت کی زمین سے نکلا ہے تو یہ سارا حکومت کا ہے، تو یہ ظلم ہے۔ تو شریعت نے جو بات بتائی ہے اس کو ہی لینا چاہیے اور اسی پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے اندر جو ہے وہ ہماری رہنمائی کی ہے۔ اگلی حدیث دیکھ لیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر علی الصدقہ فقیل منع ابن جمیل وخالد بن الولید والعباس عم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ينقم ابن جمیل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أذراعه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها ثم قال يا عمر أما علمت أن عم الرجل سنو أبيه۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ابن جمیل اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن جمیل کی ناراضگی کا سبب یہ ہے کہ پہلے وہ فقیر و محتاج تھا، اب اسے اللہ نے غنی کر دیا ہے۔ رہا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تم خالد سے زکوٰۃ مانگ کر اس پر ظلم کرتے ہو کیونکہ اس نے اپنی درہیں اور سامان جنگ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے۔ رہا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس کی زکوٰۃ اس سال اور اگلے سال کی میرے ذمے ہے۔ پھر فرمایا عمر کیا تم جانتے ہو کہ چچا باپ کی مانند ہوتا ہے۔ بعث علی الصدقہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا، ما ينقم ناراض نہیں ہے، منع روک دیا، انکار کر دیا، وَأَغْنَاهُ اللَّهُ اللہ نے اسے غنی کر دیا، انکم تظلمون تم ظلم کرتے ہو، اذراعہ اپنی درعیں، اعتادہ اپنا جنگی سامان، سنو ابی باپ کی مانند ہے، اما علمت کیا تو نہیں جانتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا آپ نے، اور حضرت عمر زکوٰۃ لینے کے لیے سب سے پہلے ایک شخص جس کا نام جو ابن جمیل جسے کہا جاتا ہے اس کے پاس گئے تو ابن جمیل نے انکار کر دیا، اور دوسرا شخص حضرت خالد بن ولید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہوں نے بھی انکار کر دیا، اور تیسرے حضرت عباس ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ تو انہوں نے آ کر بتایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن جمیل کے معاملے میں تعجب کا اظہار کیا کہ اس نے غلط کام کیا ہے اور یہ درست نہیں ہے کیونکہ وہ تو غنی ہے جبکہ اس سے پہلے وہ فقیر تھا، اللہ نے اسے مالدار کیا ہے تو اس پر تو زکوٰۃ بنتی ہے، اس کو دینی چاہیے تھی۔ تو اس پر آپ کا تعجب اور آپ کا ناراض ہونا۔ اچھا اب دوسرے آگے خالد بن ولید تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس سے زکوٰۃ مانگ کر ظلم کیا ہے کیونکہ اس کے اوپر زکوٰۃ بنتی نہیں ہے۔ ایک تو جو ان کے پاس ہوگا مال وہ نصاب کو نہیں پہنچتا ہوگا، اور دوسرا جو کچھ ہے بھی تو انہوں نے تو وہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں پہلے ہی وقف کر رکھا ہے، تو پھر اس بندے پر زکوٰۃ کیسے؟ اس سے زکوٰۃ مانگنا ہی ظلم ہے، تو تم نے اس پر ظلم کیا ہے۔ تو خالد بن ولید پر زکوٰۃ بنتی نہیں، وہ بھی بری ہو گئے، اب آ گئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو چونکہ چچا ہے اور چچا کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت بھی ہے، اور حضرت عباس کے حالات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہوں گے، یقیناً جانتے ہوں گے، تو آپ نے پھر ان کے حوالے سے ان کی زکوٰۃ اگر کچھ بنتی بھی ہے تو وہ آپ نے اپنے ذمہ لے لی کہ اس سال اور اگلے سال جو زکوٰۃ ہوگی میرے چچا کی وہ میں دوں گا، اور ساتھ ہی حضرت عمر کو یہ بات کہی کہ اے عمر جانتے ہو کہ چچا جو ہے اس کا مقام کیا ہے، چچا کا مقام باپ کی طرح ہے۔ تو بعض رشتے واقعی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا مقام شریعت میں بڑا اونچا ہے، جیسے خالہ ہے تو خالہ مقام کیا رکھتی ہے؟ وہ ماں کا مقام رکھتی ہے، تو اسی طرح چچا بھی جو ہے، چچا ہو تایا ہو تو وہ بھی باپ کا مقام رکھتا ہے۔ تو یہ شریعت نے ہماری رہنمائی کی اپنے بڑوں کی قدر کرنا، اور اپنے بڑوں میں اس طرح کے خاص رشتے ان کا احترام کرنا۔
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.